کیا آپ کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس مرتبہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس سیاست میں یقین تو اسی دن ہوتے ہیں جس دن ووٹوں کا نتیجہ آتا ہے. اس سے پہلے تو صرف ایک کوشش ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جو آج جس معاہدے کا اعلان ہوا ہے کہ پورے ملک میں مسلم لیگ نون دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے، اور تاکہ ہم ایک بہتر اکثریت پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل کر سکے. اس کی یہ کوشش ہے جس کا آج ایم کیو ایم کی صورت میں آغاز ہوا ہے. اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب، جی سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم مل کے سندھ میں آپ کو ٹف ٹائم دیں گے؟ میرے خیال میں یہ ہماری نئی بات نہیں ہے. نون لیگ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے. پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کے خلاف کر کے لیاقت جتوئی صاحب کی سرپرستی کی اور ہمیں ہمارا مقابلہ کروایا، اور آپ نے دیکھا ہمارا کتنا نقصان ہوا. لیاقت جتوئی صاحب 1997 میں چیف منسٹر بنے، لیکن ہمارا کتنا نقصان ہوا آپ نے دیکھا. اور میں اب بھی کہتا ہوں ان کو جان بوجھ کے مسلط کیا گیا، ان کے پیچھے طاقت تھی بہت بڑی، تب جا کے انہوں نے مقابلہ کیا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت کمزور کیا ہے. ابھی ہمیں فکر نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں ویسے ہی طاقتور ہے جیسی ماضی میں آپ نے دیکھی ہے. ہمیں الیکشن میں ان سے ڈر نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے یہ نیا بھی نہیں ہے. اب یہ جی ڈی اے کو ان کو سب کو ملائیں گے، قوم پرستوں کو ملائیں گے، اکیلی تنہا پیپلز پارٹی سے مقابلہ کریں گے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا پیپلز پارٹی جیت جائے گی سندھ میں. اچھا، تو یہ کوئی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لے؟ جو صورتحال ہے اس میں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں. اچھا، پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں پارٹی سے ہماری ذاتی دشمنی ہے. اختلافات رکھتے ہیں ہم، اصولوں پہ بھی رکھتے ہیں، جمہوریت کی وجہ سے بھی ہمارے اختلاف ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم نے مخالفت کی ہے. میرے خیال میں خان صاحب کے خلاف عملی طور پر میاں صاحبان بعد میں آئے ہیں. پہلے بلاول صاحب نکلے، انہوں نے ریلی نکالی اور اسی دن اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوا ہے. لیکن ہمیں اس کی یہ بات نہیں کہ یہ ہمارے سب قاتلان کو جمع کریں گے اور ہم سب خاموش ہو کے بیٹھیں گے جناب آپ تسی آؤ اور آ کر یہ سنبھالو. ایسے تو نہیں ہوگا. وہ اگر لاٹھیاں لے کر آئیں گے تو ہم بھی خالی ہاتھ میں مقابلہ اچھا کریں گے. شعیب شاہین صاحب، اب اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس نے آج اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی 8 فروری کے الیکشن میں بطور انتخابی امیدوار اتر پائیں گے؟ آپ کے ڈائریکٹ سوال سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ بدقسمتی سے آج جو سچویشن پیدا کی جا رہی ہے نا، وہ جو فیڈریشن کی علامت پارٹیاں ہیں ان کو ختم کر کے وہ جو پاکٹ یونین کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا، کنگز پارٹیاں میں کہوں یا جو بھی ایک پاکٹ پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں اور انہی کی پیداوار ہے. اب سپر لاڈلا جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے پی ایم ایل این. دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم، وہ تو پیداوار بھی اب انہی کی ہے. جی ڈی اے وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ چلتی ہے پیر صاحب کے زمانے سے. آئی پی پی پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے، اور آج تک مسلم لیگ نون والے چینی چور اور پتہ نہیں قبضہ گروپ کہا کرتے تھے علیم خان اور اس کو جہانگیر ترین کو. اب جب ادھر گئے ہیں وہ دودھ کے دلہے ہو گئے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ آ جائیں باپ پارٹی، پیٹری آرٹس ادھر سے. یہ سارا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ان کا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم گود لے لیں پارٹیوں کو، جب دل کرے جس کو چاہیں اپنا ایک پپٹ اٹھائیں وہاں اٹھا کر بٹھا دیں. ایک پپٹ کو ہٹائیں، جس طرح شہباز شریف نے کہا جی میں تو آنکھ قطار ہوں اور مجھے اس کے اوپر بڑا ناز اور فخر ہے، اور یہ وہ جو ناز کرنے والے لوگ ہیں ان کو اوپر لانا ہے. پی ٹی آئی جو اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، تمام گیلپ سرویز ہوں دوسرے سروے ہوں کوئی بھی ہو، سب سے مقبول پارٹی ہے، فیڈریشن کی علامت ہے انکلوڈنگ 4 صوبے اور جی بی اور کشمیر میں. لیکن اس کو کرش کرنے کی کیا جو پوزیشن ہے، آج 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے اپلیکیشنیں دیں کہ جی ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے کانا میں اجازت ملی تھی لاہور میں، جو ہمارے ساتھ حشر کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. ماسیرا میں جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. مردان اور سوات میں جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. کرک میں تو ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئی. اس کا مطلب ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ الیکشن میں نہیں ہوں گے. ہم سب سیٹوں پہ ہوں گے، ہم سب الیکشن لڑیں گے. ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور اس میں یہ جو حرکتیں ہیں نا ان کو ماریں گے، ان کو اٹھائیں گے، یہ پولیس کو استعمال کریں گے، یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے.
اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا، مجھے آپ بتائیں، 2 پارٹیوں کو ہرانے کے لیے یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے، ایک شیخ مجیب کو، ایک ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان میں. سب سے زیادہ مجھے بتائیں کس کی سیٹیں آئی تھیں؟ وہاں 167 سے 161 سیٹیں جیتی تھیں، اور ان کے امیدوار شیخ مجیب کی پارٹی کے عوامی لیگ کے. لیکن وہ 1970 کی بات ہے نا، اب 2023. سر آج تو آپ کے پاس میڈیا ہے، آج تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ زندہ ہیں؟ اگر عمران خان کو ختم کرنا مقصد ہوتا، یا آج وہ اس وقت پارٹی مقبول ترین نہ ہوتی، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں کس کے حکم سے؟ مجھے بتائیں. جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس کے حکم سے عمران خان کی تصویر اور تقریر نہیں چلا سکتے، آپ تنقید کرنا چاہیں تو بھی اس کا نام نہیں لے سکتے، یہ کس کا حکم ہے؟ کون ہے وہ سپر پاور؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے. اوپر تو بھئی اللہ میاں کی ذات ہے، ادھر تو سب انسان برابر ہیں، یہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. چلیں، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، مزید نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس نفرت کا اظہار انہوں نے بیلٹ پیپر پہ جا کر کرنا ہے. مجھے بتائیں، بلے کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو فیصلہ کیا ان دی پریزنس آف میڈیا، وکیل اور پبلک کی موجودگی میں، اور اس کے بعد آج تک وہ آرڈر نہیں آیا. اور الیکشن کا تو اس کا پریزیڈنٹ کو جب ملنے گیا، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کو ملنے گیا، اس سے سوال ہوا، اس نے کہا جی بلے کا نشان ہوگا. اس دوران ہم کئی دفعہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں، خط بھی لکھ چکے ہیں، اپلیکیشنز بھی ڈال چکے ہیں، ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا. یہ تو ہے طرز عمل ہماری اداروں کا، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، اور الیکشن کمیشن جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے جس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے. لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین ہے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے بھی اور الیکشن جیتیں گے. جی خرم صاحب، یہ جو کوشش ہے کہ ناظرین کو ایمنیزیا کا شکار کر دیا جائے. ایم کیو ایم 2018 سے لے کر 2022 تک کس جماعت کے لیے ووٹ ڈال رہی تھی؟ تحریک انصاف. بالکل. لیکن اتحادی اب آپ سن لیں نا جی. بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں جن کے اوپر آج یہ تبرہ بھیج رہے ہیں، یہ سب جماعتیں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی. ایک دفعہ نہیں، بار بار قومی اسمبلی میں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں کہ بجٹ پاس کروائے، ورنہ یہ تو بجٹ پاس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے تھے. اور اس کا اقرار بھی عمران خان کر چکے ہیں کہ جی ہم سے تو بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا. جن کا نام یہ نہیں لے رہے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے بجٹ پاس کروایا. عمران خان نے اعتراف کیا، اور ایک سے زائد دفعہ اعتراف کیا. تو لہذا یہ کہانیاں چھوڑ دیں کہ یہ کوئی سویلین سپریمیسی کی جنگ ہے یا کوئی اور بات ہے. سمپلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش کی 9 مئی کو کہ وہ اپنے جتھوں کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہو کر ریاست پر قبضہ کر لیں. اس میں وہ ناکام ہو گئے. تو آج انہیں ان کے مضمرات بھگتنا پڑ رہے ہیں. اور آج بھی اگر جی ڈی اے، اور میں بالکل زرداری صاحب کی بات کو دہراؤں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری مقابلہ ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ. اگر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی خواہش ہوتی کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینا ہے، تو یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنے کا. ہم نے ریفرنس نہیں بھیجا. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری مقابلہ ہو، لیکن جو مقابلہ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے، تشدد کا مقابلہ، آگ لگانے کا مقابلہ، پولیس کو زد و کوب اور ان کی ہڈیاں توڑنے کا مقابلہ، سرکاری املاک کو جلانے کا، گاڑیوں کو جلانے کا مقابلہ، یہ مقابلہ نہیں ہوگا. مقابلہ جمہوری ہوگا، ووٹ کے ذریعے ہوگا. اور جس طریقے ہمیں یہ بھی یاد آپ ناظرین کو میں کرا دوں کہ یہ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ آر ٹی ایس کے نتیجے میں بنی تھی. اچھا، اس وقت بھی یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پنجاب میں حکومت بنانے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا گیا تھا. اچھا خرم صاحب، ایسی حکومتیں اب دوبارہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. جو بھی ووٹ بنے گی عوام کی طاقت سے بنے گی اور جمہوری مقابلے کے بعد بنے گی.